لوگوں کو کم کیا ہے اور ان پہ پریشر کو ڈیولپ کیا ہے. اب یہ روتے گاتے رہتے ہیں کہ لوگ سولر کی طرف جا رہے ہیں, لوگ یہ ہو رہا ہے, لوگ وہ ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ اگر لوگ جا رہے ہیں تو بھیج کون رہا ہے انہیں سولر کی طرف؟ اس لیے کہ آپ بجلی مہنگی دے رہے ہیں اور دے بھی نہیں رہے. اس وقت پاکستان میں خاص طور پر پنجاب میں اور کے پی میں دیکھتا ہوں کہ یہاں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 15 گھنٹے یہ اس وقت بھی چل رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ بھائی جب بجلی بھی زیادہ ہے تو آپ نے اس پورے عرصے میں کیا جھک مارا ہے کہ آپ نے سسٹم کو بھی اپ گریڈ نہیں کیا؟ بجلی موجود ہے, آپ ٹرانسمٹ نہیں کر سکتے. پیسے آپ کہاں لگا رہے ہیں؟ 8,000 ارب روپے سے زیادہ پیٹرولیم کی لیوی, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے نام پر وصول کیے ہیں. اور 8,000 ارب روپے جب سے یہ لیوی لگ رہی ہے, اور گزشتہ یہ 4-5 سال میں تو انہوں نے 7,000 ارب روپے سے زیادہ وصول کیے. یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کیوں تھی؟ کہ ہم اپنی ریفائنری کی کیپیسٹی کو بڑھائیں گے تاکہ ہمیں امپورٹ جو ہم آئل کرتے ہیں وہ آئل ہمیں کروڈ آئل زیادہ سے زیادہ امپورٹ کریں اور اپنی سٹوریج بڑھائیں گے. کروڈ آئل زیادہ امپورٹ کریں گے, خرچہ کم ہو جائے گا, پیٹرول سستا ہو جائے گا. اور ہمیں ریفائنڈ آئل جب ہم لیتے ہیں تو ہمارا بل بڑھ جاتا ہے, ہمیں ڈالر بھی زیادہ دینے پڑتے ہیں, ہمارا مہنگا بھی ہو جاتا ہے. کتنی آسان سی بات تھی اور کیسی خوبصورت بات تھی کہ جناب لیوی لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا. اب لیوی لگائی عام آدمی پہ, بائک والوں پہ, چھوٹی گاڑیوں والوں پہ, پیسے وصول کیے اور اس مد میں پیسے خرچ نہیں کیے. ورنہ ہمارا بلینز آف ڈالر کا امپورٹ بل کم ہو جاتا, ہماری معیشت ویسے ٹھیک ہو جاتی. تو یہ کس کی نااہلی ہے؟ یہ 4-5 سال سے تو لگاتار پی ڈی ایم کی حکومت چل رہی ہے نا. رجیم چینج کے بعد تو شہباز شریف صاحب انٹرم سیٹ اپ میں بھی اور اب بھی فارم 47 والے سیٹ اپ دونوں میں موجود ہیں, اور پوری کی پوری پی ڈی ایم موجود ہے. مراد تو سب لے رہے ہیں. تو ان لوگوں نے اپنی نااہلی کی وجہ سے بھی اور کرپشن کی وجہ سے بھی پاکستان کے لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیا ہے, اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے ہدف سے زیادہ بھتہ وصول کر لیا. ہم نے ہدف تو لیا تھا لوگوں پہ جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کا 1468 ارب روپے, لیکن ڈاکہ ہم نے زیادہ مار لیا. ہم زیادہ بڑے ڈاکو ہیں, ہم نے 1567 ارب روپے کا ڈاکہ مار دیا, اور اس پہ خوش بھی ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے جو ہدف ایف بی آر کا حاصل کرنا چاہیے جینوین, وہ حاصل نہیں کر رہے. وہاں 1200-1300 ارب روپے کی کرپشن ہے. تو یہ جو بدترین گورننس کا سسٹم اس وقت چل رہا ہے, اس سسٹم کے خلاف اگر خاموش رہیں گے, صرف میمز بناتے رہیں گے اور اعتراضات کرتے رہیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. جو عام آدمی کا مسئلہ ہے اس کے اوپر ہمیں میدان میں نکلنا چاہیے. جماعت اسلامی نے یہ نکلی تھی تو مسئلہ حل ہوا تھا, بڑی حد تک کم ہو گئی تھی قیمتیں. اب پیٹرولیم کے حوالے سے بھی یہ کام کرنا پڑے گا. اس وقت بھی ملک میں جو گڈز ٹرانسپورٹ کمپنیاں ہیں ان کی ہڑتال چل رہی ہے. ایک گروپ سے بات کر لی ہے, دوسرا گروپ اس وقت بھی ہڑتال پر ہے. ان کی اپنی ڈیمانڈز ہیں, ڈیلرز اپنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, لیکن عام آدمی کی ڈیمانڈ کون پوری کرے گا؟ ڈیلرز اگر یہ احتجاج کرتے ہیں تو حکومت ان سے نیگوشیٹ کر لیتی ہے. گڈز ٹرانسپورٹ والے بات کرتے ہیں, اس کا بھی کتنا بڑا اثر ہے جو پاکستان کی اکانومی پہ اس وقت پڑا ہوا ہے. لیکن جو ہر آدمی پیٹرول پہ لیوی دے رہا ہے اور ٹیکس دے رہا ہے, ہر آدمی مہنگا آٹا خرید رہا ہے. یہ روٹی تو 10 روپے کی ہونی چاہیے نا, کیوں زیادہ ہے؟ یہ تو حکومت کا کام ہے کہ سستی روٹی لوگوں کو فراہم کرے. کیوں 20 روپے کی اور 25 روپے تک کی روٹی ملتی ہے؟ تو یہ جب روٹی آپ سستی نہیں دے سکتے تو آپ عام ضرورت کی چیزیں, اور صنعتوں میں کتنا بڑا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جب آپ بجلی کی قیمت کنٹرول نہیں کرتے, گیس کی قیمت کنٹرول نہیں کرتے, اور پیٹرولیم کی قیمت کنٹرول نہیں کرتے. ہر چیز بڑھ جاتی ہے. پھر ایکسپورٹ کے لیے ہم جو کمپٹیشن چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پاتا. مارکیٹ میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں, عالمی مارکیٹ میں. تو ان پالیسیوں کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. شارٹ ٹرم دیکھتے ہیں, اپنی کرپشن ختم نہیں کرتے, اپنی مراد ختم نہیں کرتے, اپنی گاڑیاں چھوٹی نہیں کرتے. اسی لیے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ہر سرکاری افسر, چاہے ملک کا لیفٹیننٹ جنرل اور جنرل ہو, بریگیڈیئر ہو, یا 22 گریڈ کا افسر ہو, یا چھوٹا افسر ہو, یا سیاستدان ہو, یا ایم این اے یا ایم پی ہو, کسی کی بھی گاڑی 1300 سی سی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. مر نہیں جائیں گے 1300 سی سی سرکاری گاڑی استعمال کر کے. ذاتی گاڑی استعمال کرنی ہے, ذاتی پیٹرول دینا ہے, 5000 سی سی استعمال کرو, لیکن سرکار کی گاڑی سب کی چھوٹی ہونی چاہیے. کیا یہ ایسی بات ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آتی کسی کے؟ تو یہ کیوں نہیں اپنی تھوڑی سی اپنے آپ کو ذرا سا مشکل میں ڈال کر, حالانکہ کیا مشکل ہے اس میں,
لیکن یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اس کے نتیجے میں یہ سارا بوجھ ہم پر پڑتا ہے۔ 1,000 ٹریلین روپے، 1,000 ارب روپے اگر سرکار کا خرچہ ہے تو اس خرچے کا بوجھ بھی عام آدمی بھگتتا ہے۔ ابھی جو صوبائی حکومتوں کے خرچے نہیں ہیں سامنے، 11 ارب روپے کا جہاز مریم بی بی کے لیے خریدا گیا، اس لیے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں۔ کیوں خریدا گیا بھئی آپ کے لیے جہاز؟ نعرے بازی اپنی جگہ، لیکن بتاؤ تو صحیح، جن حالات میں یہ جہاز خریدا گیا ان میں پیٹرولیم پرائسز بڑھی ہوئی تھیں، مہنگائی بڑھ رہی تھی، لوگ چیخ رہے تھے، اور آپ نے اتنا بھی نہیں کیا کہ اس کو ڈیفر کرتے یا کہتے کہ چلو ہم نہیں لیں گے، لیکن آپ نے نہ صرف لیا بلکہ ہٹ درمی یہ کہ آپ کے وزراء کہتے ہیں کہ لے لیا تو کیا ہوا؟ آپ کون ہیں کہ ہماری جیبوں پہ ڈاکہ ڈال کر آپ 11 ارب روپے کا جہاز خریدیں اور مزے کریں، جبکہ آلریڈی آپ کے پاس جہاز موجود تھا؟ اور یہی حال سب کا ہو اور پھر کچھ نہیں، درجہ بدرجہ سب کر رہے ہیں۔ چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کے ہیں، ان کے لیے 9 کروڑ کی گاڑی آ گئی، انہوں نے کہا تم نے پہلے لی تھی، پہلے بات ہو گئی تھی۔ تو بھائی پہلے بات ہو گئی تھی یا بعد میں بات ہو گئی تھی، 9 کروڑ کی گاڑی آپ کو کیوں ملے گی؟ آپ ذاتی گاڑیاں خریدیں، پہلے ہی اچھے خاصے پیسے سب نے بنائے ہوئے۔ تو یہ جو پورا ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے، اس طبقے سے جان چھڑانا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل 16 اگست ہے اور بھرپور طریقے سے ہم جائیں گے، بڑا مارچ کرتے ہوئے پہنچیں گے، جگہ جگہ سے لوگ آئیں گے، اور میں پورے پنجاب کے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ جو آ سکتا ہے آ جائے۔ اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں جب یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں تو اثر پڑتا ہے، گورنمنٹ بیک فٹ پہ جاتی ہے۔ ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، نہ جماعت اسلامی کا اس کے امیر کا ایجنڈا ہے، نہ اس کی ٹیم کا ایجنڈا ہے، نہ جماعت اسلامی کی پارٹی کا ایجنڈا ہے۔ یہ ہر اس نوجوان کا ایجنڈا ہے کہ جو پیٹرولیم کی ہر لیٹر کے اوپر گورنمنٹ کو 130 روپے کا ٹیکس دے رہا ہے، جس میں سے 80 روپے کی لیوی شامل ہے۔ ہر اس میڈیا کے ورکر کا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، آپ بھی بائک چلاتے ہیں، وہ گاڑی بھی چلاتے ہوں گے تو کتنی بڑی چلاتے ہوں گے، آپ بھی ہر لیٹر کے اوپر گورنمنٹ کو 130 روپے دے رہے ہیں بھتہ ٹیکس۔ تو یہ ہر فرد کا ایجنڈا ہے، رائڈر ہے، بائکیا والا ہے، ان ڈرائیو والا ہے، مزدور ہے، کسان ہے، فیملی کو لے کر اب پوری آپ دیکھتے ہوں گے سڑکوں پہ 2-2 3-3 4-4 بچوں کو لوگ اپنی وائف سمیت بٹھا کر جا رہے ہوتے ہیں، اور بالکل ایسا جیسے کسی وقت بھی خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ کیوں جاتے ہیں یہ لوگ؟ شوق میں جاتے ہیں، ان کو باعزت ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے، اور پھر ان کے اوپر بھی ڈاکہ مارا جائے کہ یہ بھی لیٹر کے اوپر لیوی دیں گورنمنٹ کو، کیا مذاق ہے؟ تو ان لوگوں کے اوپر آپ جو ڈاکہ پڑ رہا ہے اس کے لیے لوگ نکلیں، اور بھرپور طریقے سے ہم پہنچیں گے سی ایم ہاؤس پہ لاہور میں، اور باقی گورنر ہاؤسز پہ، کراچی میں، پشاور میں، کوئٹہ میں انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو یہ ایک سکسیسفل ہماری جد و جہد ہوگی۔ اور اس موقع پہ میں گورنمنٹ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، ہم نے 510 مقامات پر سڑکیں تک بلاک کی، لیکن نہ کوئی ایک ایمبولنس کلیم کر سکی کہ اس کا راستہ رکا ہے پورے پاکستان میں، اور نہ گملہ ٹوٹا، نہ کسی کی نکسیر پھوٹی۔ ایڈونچر ضرور کیا، وزیر آباد میں ہمارے امیر ضلع کو اور ہمارے درجنوں کارکنوں کو گرفتار کیا، اور کچھ جگہوں سے آیا، گجرانوالہ سے، لیکن بحیثیت مجموعی سب پرامن رہے، اور ہمارا یہ پرامن رہنا بھی لوگوں کو بہت کھلتا ہے۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے کون سا کلچر شروع کر دیا کہ احتجاج بھی کرتے ہیں، ایشو کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں، عام آدمی کی بات بھی کرتے ہیں اور پرامن بھی رہتے ہیں۔ تو ہم تو پرامن سیاسی مزاحمت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اگر گورنمنٹ نے اس پورے عمل میں چھیڑ چھاڑ کی اور راستہ روکنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس سارے آپشن موجود ہیں، پلان الحمدللہ ہم نے کر لیا ہے، ہماری ٹیم پوری موجود ہے، یہ سب چیزیں ہم نے طے کر لی ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو پھر کس طرح سے ان کی کوششوں کو ہم آگے پیچھے کریں گے۔ پہنچنا ہے ہمیں ہر صورت میں انشاءاللہ تعالی، اور ہمارا ورکر تیار ہے اس کے لیے، اس لیے کہ ہمیں اب یہ کب نکلیں گے اگر اب نہیں نکلیں گے تو۔ اور میں اس موقع پر پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر سے کہنا چاہتا ہوں، سپورٹر سے کہنا چاہتا ہوں، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ اگر جماعت اسلامی اس میں سکسیسفل ہوتی ہے تو یہ کس کا فائدہ ہے؟ الیکشن تو ابھی نہیں ہو رہا، یہ فائدہ تو عام لوگوں کا ہے۔ تو جو بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، چاہے سرکاری ہوں یا اپوزیشن کی، انہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جماعت اسلامی اگر عام آدمی کا مسئلہ حل کرنے کی طرف پیش رفت کرے گی تو ہر وہ نوجوان جو بائک پہ پیٹرول ڈلواتا ہے اس کا فائدہ ہوگا،
تو آپ کی جو بھی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے آپ رکھیں، آپ کی مرضی، آپ کی رائے ہے، آپ کی رائے کو تو ہم نہیں بدل سکتے، لیکن آپ اس کو سپورٹ کریں جو آپ کے حق کے لیے کام ہو رہا ہے، اور سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے چکر میں اتنے بڑے اہم ترین مسئلے پر کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت ہم سے کھیلنے لگے۔ اس لیے میدان میں نکلیں، پرامن رہیں، بھرپور طریقے سے آئیں، سب مل کر آئیں انشاءاللہ تعالی، اور اپنا حق لے کر جائیں۔ یہ دھرنا شروع ہوگا، اور شروع ہونے کا ہم وقت دے رہے ہیں، ختم ہونے کا وقت نہیں دے رہے ہیں۔ ہم پرامن رہ کر اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں کہ 225 روپے پیٹرولیم کی قیمت کی جائے، پیٹرول کی لیوی ختم کی جائے، آئی پی پیز مافیا کے جو معاہدے ختم ہو گئے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، جو معاہدے ایسے ہیں کہ جو زیادتی پر مبنی ہیں ان کو ری شیڈول بھی کیا جائے، واسطے منسوخ بھی کیا جائے، فارنزک آڈٹ بھی ہونا چاہیے ان آئی پی پیز کا، بجلی اور گیس کی قیمتوں کو کم کریں، اور آٹے کی قیمت کو کم ہونا چاہیے، اور روٹی پورے پاکستان میں 10 روپے سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے، 10 روپے مقرر کی جائے، اس کے لیے حکومت سبسیڈائز کرے چیزوں کو، بجائے اس کے کہ عام آدمی کے اوپر سارا، مزدور کے اوپر جو ہے عام آدمی پر یہ سارا بوجھ ڈال دیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ کئی جگہ سے جائیں گے، کوئی ایک جگہ سے نہیں جائیں گے، جو ساری جگہ روکی لے گورنمنٹ، کئی جگہ سے مارچ کرتے ہوئے ہم پہنچیں گے سی ایم ہاؤس پہ انشاءاللہ، یہاں لاہور میں، اور اسی طرح تمام گورنر ہاؤسز پہ، اور اس کے لیے ہم نے ذمہ داریاں لگا دی ہیں، ہمارے ذمہ داران موجود ہوں گے۔ ہاں بھائی، وقت 4 بجے کا صحیح ہے، 3 بجے کا صحیح ہے؟ 4 بجے، بس 4 بجے ڈن انشاءاللہ، 4 بجے دھرنا شروع۔ سب سے بات کریں گے، ابھی بھی میرے پاس گڈس ٹرانسپورٹ والوں کا فون آیا تھا، اور انہوں نے یہی بات کی مجھ سے کہ آپ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں تو آپ کائنڈلی ہم بات کریں اس مسئلے پر جو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اب حکومتوں کا تو دیکھیں یہ کام ہوتا ہے کہ وہ جو بھی احتجاج کرنے والے مختلف آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس موقع پر میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ تمام ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے جو ذمہ داران ہیں یا جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو ایک جینوئن مطالبے کے لیے اگر سامنے آئیں تو اپنے مطالبات وہ رکھیں جس سے عوام کے اوپر اثر نہ پڑے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہیں آپس میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کی جتنے جائز چیزیں ہیں اس کے لیے ہم بھی آواز اٹھائیں گے۔ تو اس لیے اب وہ ڈیلرز نے اگر 1 روپیہ یا 1.25 روپیہ اپنا بڑھوا لیا ہے تو ظاہر ہے اس کو بھی جسٹیفائی ہونا چاہیے نا کہ وہ کیوں بڑھوایا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو 1 اور 1.25 روپے کی بات ہے نا، یہ جو 80 روپے کی لیوی ہے یہ کیا ہے فی لیٹر، اور یہ جو 50 روپے کے اضافی ٹیکسز ہیں وہ کیا ہیں؟ تو ڈیلر کا مارجن اگر 1 روپیہ بڑھ بھی گیا تو وہ 1 روپیہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس پوری قیمت کے مقابلے میں، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو پوری مالکان ہوتے ہیں پیٹرولیم کے، جو پورے ایک وہ بنا ہوا ہے سلسلہ، یہ اور حکومت کی ایک آپس میں ڈیلنگ ہوتی ہے اور جس کے نتیجے میں پوری قوم بھگتتی ہے۔ بہرحال اس تاثر کو بھی ڈیلرز ایسوسی ایشن کو دور کرنا چاہیے، قوم کے سامنے آ کر بتانا چاہیے ان کا کیا مسئلہ ہے، لیکن ویسے تو مجموعی قیمت کم ہونی چاہیے۔ 225 روپے ہم بالکل ریزنیبل بات بتا رہے ہیں۔ حکومت کے ایک بندے نے کراچی میں کہا کہ یار یہ کہہ دیتے ہیں کہ 235 225 ہونا چاہیے، کیا بات ہوئی؟ تو وہ اتنا بھی نہیں پتہ ہوتا ان کو، بس بات کرنی ہوتی ہے چونکہ، اس لیے ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کتنے آرام سے یہ کام ہو سکتا ہے اور اس کے اثرات کتنے معیشت پہ پڑتے ہیں، کتنی بہتری پیدا ہو جائے گی۔ ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیں آپ ایک بات سمجھ لیں کہ یہ جو 510 مقامات پر ہم نے سڑکیں بڑی شاہراہوں پہ ہم بیٹھے ہیں اور بلاک کیے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہوا ہے بیک وقت۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کے لوگ اور حکومت چلانے والے لوگ یہ ان کو اندازہ نہیں ہو گیا کہ جماعت اسلامی کی اسٹریٹ پاور پورے ملک میں کیا ہے؟ الحمدللہ ان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کوئی ایڈونچر کرنے سے گریز کریں، اور الحمدللہ جماعت اسلامی ڈیپ روٹیڈ پارٹی ہے، اگر انہوں نے کوئی کھلواڑ کرنے کی کوشش کی تو بھگتنا پڑے گا، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیٹرول کی قیمت کم کرنے کی یہ تحریک حکومت گراؤ تحریک میں تبدیل ہو جائے۔ اس لیے کوئی ایڈونچر نہ کرے گورنمنٹ، اور
پرامن ہم لوگ ہیں, ہم کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتے, لیکن اپنا حق تو استعمال کریں گے نا. یہ ہمارا تھوڑی حق ہے, یہ عوام کا حق ہے. آپ کچھ پوچھیں. سر ہم نے مطالبات کا یہ چارٹر بنایا ہے, چھوٹی 4-5-6 چیزیں موٹی موٹی, باقی تو تفصیلات ہیں اس کی, ٹھیک ہے نا. تو اس پر ہم حکومت سے بات کریں گے, نہیں کریں گے تو بیٹھے رہیں گے, اور اگر وہ زیادہ چھیڑ چھاڑ کریں گے دھرنے کو مزید پھیلا. 4 جگہ پہ جب ہم 510 جگہ پر بند کر سکتے ہیں تو 4 دھرنوں کو ہم 8 دھرنوں اور 10 دھرنوں اور 50 دھرنوں میں تو تبدیل الحمدللہ کر ہی سکتے ہیں نا, 500 میں بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تو اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے, اب تو حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, ہمیں نہیں, انشاءاللہ. شکریہ بہت بہت, تھینک یو. کوئی ہے؟ جی جی. کیا سمجھیں؟ 10 روپے کا اعلان کیا ہے. کب؟ تاریخ ان کے سارے کام تاریخی کام ہوتے ہیں. بن سکتی ہے, بالکل پائی جاتی ہے, بالکل پائی جاتی ہے کہ بھئی سارے راستے بند کر دو گے تو پھر ہم کیا کریں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ افراتفری نہ ہو ملک میں, ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر پرامن طریقے سے لوگوں کو حق مل جائے تو چلو ٹھیک ہے پھر, کیونکہ ہمارا اسٹینڈ فارم 47 پہ بھی کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. جو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں زیادتی ہوئی ہے تمام جگہوں پر, کراچی کی میئرشپ سے لے کر پورے پاکستان میں, وہ زیادتی ختم ہونی چاہیے. لیکن اس وقت ہم بہت اسپیسیفک چند چیزوں کو لے کر اس لیے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ریلیف تو ملے نا کم از کم. کوئی وہ بھائی پیٹ میں کچھ جائے گا تو بندہ کچھ کرے گا. تم نے تو مطلب 2 وقت کی روٹی کے لیے لالے پڑ گئے لوگوں کے, تو تم تو چاہتے ہو تو لوگ اسی چکر میں لگے رہیں تاکہ تم جو چاہو کرتے رہو. یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. بات سنو, پہلے بھی تم نے بہت تحریکیں چلوائی ہیں جیل بھروں کی, وہ چھوڑو. ہم پیٹرول کی قیمت کم کروانے کے لیے نکلے ہیں, اور یہ جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی کا بڑا وسیع تجربہ ہے. آپ دیکھیں لیاقت صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, میاں صاحب موجود ہیں. ڈنڈے کھانے کا بھی تجربہ ہے, سڑکوں پہ رہنے کا بھی تجربہ ہے, آنسو گیس کے شیل کس طرح سے اٹھا کے پھینکے جاتے ہیں, یہ سب سکھا چکے ہیں ہمارے نوجوانوں کو. تو آپ ٹرینڈ لوگ ہیں الحمدللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ خیر کرے گا, اللہ امن رکھے. یہ حکومت کے اوپر ہے سارا.